الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم بصدق رسولہ نبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ماہ رمضان مبارک کی برکتوں سے، سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے اور ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ کل کا جو درس قرآن و حدیث ہم نے کیا وہ سورہ البقرہ شریف کی پہلی آیت مقدسہ الف لام اور میم۔ آج اس سے آگے اللہ رب العزت کا ارشاد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کا اللہ کے کلام ہونے میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے واسطے متقین کی۔ یہاں پر پہلی بات ذالکہ، یہ اس میں اشارہ ہے۔ کیا ہے؟ اشارہ۔ اور ذالکہ یہ اس میں اشارہ، اس کا جو ترجمہ بنتا ہے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے کیا کہ یہ وہ کتاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کتاب ہے۔ کیا ہے؟ یہ قریب پڑی ہوئی ہے اور اس میں اشارہ جو ہے وہ بعید کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ بعید کے لیے ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک یہ میرے پاس پڑا ہے سامنے اور میں اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں، اور ترجمہ اس کا عربی گرامر سے یہ بنتا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب۔ اس پر مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ اس کی عظمت اور شان اتنی زیادہ ہے کہ جب اس کا تعارف کروایا جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا وہ عظمت والی کتاب، وہ شان والی کتاب، وہ جو اللہ کا کلام ہے، وہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، وہ جس جیسی اور کوئی کتاب نہیں، جس جیسی اور کوئی کتاب نہیں۔ تو ذالکہ یہاں پر آیا کہ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کی عظمتیں، شانیں ورا اور ورا ہے۔ الکتاب یعنی الف اور لام اس پر داخل ہے، تو اس کا معنی کیا بنے گا کہ یہ خاص کتاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جتنے پیغمبر رسول بھیجے، ہر نبی ہر رسول کو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا۔ وہ معجزہ جو اسے عطا ہوا، فرمایا اللہ رب العزت نے ان معجزات میں مجھے بھی ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور انہیں معجزے عطا کیے جاتے، پھر وہ معجزہ ساتھ ہی چلا جاتا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے ایسا معجزہ دیا جس میں تغیر نہیں ہے، تبدیلی نہیں، اور میری امت میں وہ موجود ہے۔ کب تک موجود ہے وہ معجزہ؟ قیامت تک موجود ہے۔ اس معجزے کا نام قرآن پاک ہے۔ اس لیے الف لام میم اس پر داخل ہوا، یعنی یہ خاص کیا گیا۔
اور فرمایا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے. پھر آگے اس میں شک نہیں، شک اور شبہ کی گنجائش. دنیا میں جتنی کتابیں آئی ہیں، دنیا میں جتنی کتابیں آئیں اور اس کے بعد لکھی گئیں، کسی کے بارے میں، کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ کہ اس کے علاوہ 3 کتابیں اور ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ اگرچہ وہ اللہ کا کلام تھا لیکن اس میں تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی، اسے بدلا گیا، چینج کر دیا گیا. تو اب کیا ہو گیا، اس میں شک بھی آ گیا اور شبہ بھی آ گیا. اور اس شک کو ہمیشہ جو اس دور کے علماء تھے یا اس وقت کے لوگ تھے وہ پاتے رہے. لیکن قرآن پاک ایسا ہے، فرمایا قیامت تک کبھی بھی اس میں آپ شک نہیں دیکھیں گے، شک ہو ہی نہیں سکتا. جو قرآن نے کہہ دیا بس کہہ دیا، جو قرآن میں آ گیا آ گیا. جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا، اب قیامت تک جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سائنس ہے، ٹیکنالوجی، ہر شعبے میں قرآن پاک حق ہے، سچ ہے. اس کے آگے جو بھی آئے گا اس کو ماننا پڑے گا کہ قرآن حق ہے. قرآن کیا ہے؟ حق ہے اور سچ ہے. اس کے آگے قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، کہ قرآن ہدایت ہے. کیا ہے؟ تو کیا تمام تر لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ نہیں. قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، قرآن صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں. جو شخص تقوی والا نہیں نا، وہ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا. اگر قرآن سے کچھ لینا ہے، قرآن کو پانا ہے اور قرآن کی عظمتوں کو پانا اور قرآن کے پورے فیوز و برکات حاصل کرنے کے ہے، تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہوگا. کیا؟ ورنہ قرآن بہت سے پڑھتے ہیں، قرآن سنتے بھی بہت سے ہیں، لیکن اس سے فیوز و برکات جو ہے وہ خال خال لوگ پاتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے والوں کی بھی کمی نہیں اور سننے والوں کی کمی، لیکن سارے ہدایت پر، کیونکہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے. اور قرآن پاک نے خود فرمایا ما یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ وما یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہدایت نہیں ملتی، وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے. قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھے راستے پر نہیں ہیں. اور آگے قرآن کہتے ہیں وما یضل بہ الا الفاسقین. فرمایا بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، مگر جو فاسق لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت اس میں نہیں ہے. تو یہاں پر ہم نے جو بات کی وہ 3 باتیں آ گئی. ایک تو یہ کہ یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ آ گئی کہ پڑھتے تو بہت سے ہیں، پڑھتے تو اس دنیا میں اتنا مسلمان تو الحمدللہ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی اس کو پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی. جتنی ریسرچ ہو رہی ہے آج کے دنیا میں، آپ سائنس کہتے ہیں جی، وہ بھی قرآن پاک کو سامنے رکھ کر جو چیزیں قرآن پاک کے اندر اس پر کیا ہوتا ہے ریسرچ کی جاتی ہے، اس پر جو ہے تجربات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. اور الحمدللہ تعالی قرآن پاک میں جو آ گیا، ساری دنیا ایک طرف، وہ قرآن پاک کی بات حق ہے، سچ ہے. اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ اس کو سننے والے بہت زیادہ ہیں، تو آخری بات عرض کرتا ہوں، کافر بھی اس کو سنتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے. کافر سنتے بھی تھے. 2 باتیں صرف عرض کر کے ہم دعا کی طرف آتے ہیں. ایک اس دور کا بہت بڑا شخص تھا، بہت بڑا نامور شاعر تھا، جس کا نام تھا طفیل بن عمر دوسی. طفیل بن عمر دوسی اتنا بڑا شاعر تھا، اتنا بڑا شاعر تھا کہ اس کے کلام سننے کے لیے لوگ بےتاب رہتے تھے. یہ جب ملنے آیا، اور مکے کا جو چودھری تھا، مکے کا جو بڑا رئیس تھا، وہ تھا ابو جہل. جب کوئی وفد آتا، کوئی ملنے آتا، تو کس کے پاس آتا؟ اب ابو جہل کو ڈر لگا رہتا کہ اب جو بھی اس کا مہمان آیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا کہ مختلف جو ریاستیں تھیں ان کے سربراہ بھی آتے، ابو جہل سے آ کر ملتے. تو اسے ڈر یہ تھا کہ کسی بھی طریقے
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑ جائے یا یہ قرآن سن لے. اتنا بڑا شاعر ہے، اتنا بڑا پڑھا لکھا ہے، اگر وہ یعنی ابو جہل یہ سمجھتا تھا اگر اس نے قرآن پاک سن لیا نا تو پھر یہ بھی مسلمان ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ اب جب وہ ملنے کے لیے آیا تو رات کے وقت ٹھہرا، اس نے یعنی صبح جلدی نکلنا تھا. اس وقت بھی کعبے کا طواف وہ لوگ کرتے تھے اور شروع سے کعبے کا طواف آ رہا تھا. اس نے کہا ابو جہل میں نے جلدی جانا ہے اور میرا ارادہ یہ ہے میں جانے سے پہلے کعبے کا طواف کر کے جاؤں. کعبے کا طواف. تو ابو جہل نے کے بعد کچھ کہا نا 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 ایسا کر پوری رات ٹھہرا رہے، جب دن ہو جائے گا نا تو پھر جانا، رات کے ٹائم پر نہیں جانا. وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے بھی رات کو کیوں نہیں جانا؟ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں جب پچھلی رات کا وقت آئے تو میں جاؤں اور طواف کروں اور طواف کرنے کے بعد اپنے منزل پر واپس جو چلا جاؤں. تو ابو جہل نے جواب دیا، اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب پچھلی رات ہوتی ہے تو وہ کعبۃ اللہ میں چلا جاتا، وہ کعبے کا طواف کرتا، وہ محمد کعبے کا طواف کرتا، پھر وہ ایک کلام پڑھتا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھی شاعر ہوں، وہ کلام پڑھتا ہے تو میں بھی کلام پڑھتا ہوں. اس نے جواب دیا، ابو جہل نے جواب دیا جو ہماری مختلف بڑی کتب کے اندر موجود ہے. اس نے کہا نا 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 تیرا کلام سن کر ایسا نہیں ہو سکتا کسی کا دل بدل جائے، لیکن وہ جو کلام محمد پڑھتا، بڑے بڑے ایسے ہمارے ہاں ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیا، بھائیوں کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا اور سب کچھ چھوڑ کر وہ محمد مصطفیٰ کے ہو گئے. تو ایسا نہ کرنا. اس نے کہا یار بات نہیں ہے، میں نے جانا ضرور ہے. کہنے لگا پھر ایک مشورہ دوں گا، وہاں نہ جانا. وہاں؟ اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، لیکن تو جو بتا رہا ہے. اس نے کہا اس کے کلام میں جادو ہے. کیا ہے؟ جادو ہے. جب پڑھا جاتا ہے تو پھر بندہ رک نہیں سکتا. تو اس نے کہا میں ایسا کروں گا کہ میں اپنے کانوں میں روئی ڈال لوں گا، کانوں میں روئی کاٹن جو ہے وہ ڈال لوں گا اور میں طواف کر لوں گا. میں اس کی بات سنوں گا ہی نہیں، نہ سنوں گا نہ میرے دل پر اثر ہوگا، نہ میں بدلوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ بات کر کے جب صبح کا وقت ہوا یعنی نماز تہجد کا وقت ہوا تو وہ وہاں پہنچا اور واقعی جو اس نے کہا تھا ایسا ہی اس نے کیا کہ اپنے کانوں میں روئی ڈال دی. اب وہاں جب دیکھتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، پچھلی رات کا وقت ہے اور آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں. اب وہ طواف کرتا رہا، ایک بھی کیا، پھر دوسرا کیا. جب تیسرے چکر پر آیا نا تو حضور کریم آقا کے چہرہ اقدس پر اس کی نظر پڑی. جب چہرہ اقدس پر نظر پڑی نا تو اس نے کہا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، یہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. جھوٹوں کے چہرے پہچانے جاتے ہیں، یہ جھوٹے کا چہرہ. لیکن میرا دوست جو ابو جہل کہہ رہا وہ تو کچھ اور سٹوری سنا رہا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے، میں بھی تو اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، میرا کلام بھی تو لوگ سنتے ہیں نا، تو میں بھی سنوں. ہاں جی. اس کے بعد دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. تو اس نے ایک کان سے روئی جو تھی نکالی اور ادھر سورہ یاسین کی تلاوت حضور اکرم جو فرما رہے ہیں اس نے سنی. اب آقا پڑھ رہے ہیں، اب حضور کا پڑھنا تھا. سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے نا سب کو خوبصورت آواز دی. ان میں فرمایا میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نا وہ بھی ہیں کہ ایک طرف شیطان جو تھا وہ سرنگی اور ڈھولکی اور جو آج کل آپ دیکھتے ہیں نا اس سے بھی زیادہ اس دور میں وہ موسیقی کا دور جانا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ گاتے ہیں. ادھر سیدنا داؤد علیہ السلام جو ہیں اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے پرندے بھی روک کر سنتے ہیں اور دریاؤں کی مچھلیاں بھی سننے کے لیے آ جاتی ہیں. اللہ نے ہر نبی کو آواز بھی دی، حسن بھی دیا. فرمایا اللہ نے سارا حسن سمیٹا اور فرمایا سب سے زیادہ خوبصورت آواز اللہ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو آپ جب پڑھ رہے ہیں تو اس نے ایک طرف سنا، پھر اس نے دوسری طرف سے روئی جو تھی وہ نکال دی. بس جیسے ہی سورہ یاسین اس نے سنی زمین پر گرا اور آواز اس قدر آئی کہ کہتے ہیں یوں لگا کہ جیسے کوئی ستون گر گیا، کوئی ستون گر گیا. آقا علیہ السلام نے تلاوت روکی اور رو کر اس کے پاس پہنچے. اس نے ایسا چہرہ پاک دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ آپ جو پڑھ رہے تھے ذرا دوبارہ سنائیں.
تو سرکار نے دوبارہ تلاوت شروع کی. جب دوبارہ تلاوت شروع کی تو اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ تو تھا، کون تھا، اس کا نام کیا تھا؟ طفیل بن عمر دوسی. اسی طرح آخری بات ابو جہل کے بارے میں منقول ہے، میں نے کئی بار آپ کے سامنے یہ عرض بھی کیا ہے. ابو جہل، ابو سفیان اور ایک اور کافر بڑا سخت تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریک. اخنس بن، یہ تینوں دوست بھی تھے، ہم پلہ تھے، مزاق چلتا، یہ ساری چیزیں ان کی چلتی رہتی. تو جب حضور قرآن پاک پڑھتے نا تو کہیں ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی، بھی پڑھتی رہتی تھی نا آواز. تو ایک رات اتفاق یوں ہوا کہ ابو جہل کا دل مچل گیا. اور دل کیا مچلا کہ اس نے کہا، دل میں ارادہ کر لیا کہ آج رات جب رات ڈھل جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، تو میں جا کر محمد مصطفیٰ کی تلاوت سنوں گا. یہ کون ہے؟ ابو جہل، اسلام کا سب سے بڑا دشمن. ادھر یہ خیال کر رہا ہے، ادھر ابو سفیان، وہ بھی اسلام کا بڑا دشمن ہے. بعد میں اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی، اس نے بھی یہی خیال کیا ایک ہی وقت میں کہ آج ایسا کرتا ہوں، جاتا ہوں اور جا کر محمد مصطفیٰ جہاں بیٹھے ہوں گے، آپ ادھر حرم شریف میں ہیں تو وہاں جو تلاوت ہو رہی تو میں بھی وہاں بیٹھ کر سنوں گا. اور تیسرا شخص میں نے بتایا، کیا نام ہے؟ اخنس بن شریک. اس کو بھی ایک ہی خیال، یہی خیال آ رہا کہ میں بھی جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں، جا کر تلاوت سنتا ہوں. تینوں آ گئے اور تینوں ایک دوسرے کو نہیں بتایا، مخالفت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پتھر برساتے ہیں، یہ سارا کچھ ہے. اب تینوں آ گئے اور الگ الگ بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گیا، ادھر اسی طرح بیٹھ گئے. اب حضور تلاوت کرتے رہے. جو اس وقت تھوڑے سے مسلمان ہوئے تھے، یعنی 40 سے بس اتنے ایک بندے تھے مسلمان، تو وہ بھی انہی میں آ کر بیٹھے تھے. تو آقا علیہ السلام تلاوت کرتے رہے. جب نماز تہجد کا وقت آیا، آخری وقت بالکل، وہ نفل پڑھتے، تو سرکار نے تلاوت ختم کی. ابو جہل منہ چھپا کر نکلا، ابو سفیان بھی نکلا اور اخنس بن شریک بھی نکلا. تینوں نکلے الگ الگ، پتہ نہیں تھا، انہیں نہیں پتا تھا یہ آیا ہوا، تینوں کے ایک دوسرے کا نہیں پتا. ایک ادھر سے نکلا، ایک ادھر سے، تینوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. تینوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے. جب اکٹھے ہوئے تھے، تو کدھر؟ اس نے کہا آپ کدھر؟ اس نے کہا تو. تینوں کہنے لگے پھر ایک جو، ہاں پتہ ہے کہ ہم تینوں ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں. وہ جگہ کیا ہے؟ وہ جگہ وہ ہے جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا، جہاں، اور قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ اگر وہ پتہ لگ گیا لوگوں کو تو وہ کہیں گے کہ یہ خود تو سنتے ہیں اور ہمیں روکتے ہیں. وعدہ کرو آج کے بعد نہیں آئیں گے، آج کے بعد نہیں آئیں گے. اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ تو ہمیں کہیں گے یہ کیا تم نے ہمیں روکتے ہو اور خود جاتے ہو. تو اگلی رات جب آئی، اگلی رات، تو پھر یہ ایسا ہی ہوا کہ تینوں ہی آ گئے. اسی طرح ایک دوسرے کو نہیں بتایا، پھر بیٹھے رہے. اسی طرح ایسے کل ہوا تھا اسی طرح کا سین ہوا. پھر کہنے لگے اچھا یار وعدہ کرتے ہیں اب نہیں آئیں گے. اب تیسری رات بھی آ گئے اور تیسری رات بھی جب آئے اسی طرح کا ماحول بنا. انہوں نے کہا جی اچھا اب قسم اٹھاتے ہیں، اپنے بتوں کی قسم اٹھاتے ہیں، اب نہیں آئیں گے. تو جب دن ہو گیا تو اخنس بن شریک جو تھا وہ ابو سفیان کے پاس گیا. اس نے کہا یار بات آپس کی ہے، جو ٹھیک ہے ہم نہیں جائیں گے، لیکن جو وہ پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں تمہارا؟ تو اس نے جواب دیا میرا کیا خیال ہے، جس سے مرضی پوچھو، بات حق ہے. ہاں جی، اس جیسا کلام کسی اور کے پاس نہیں. ایسے لگتا ہے کہ واقعی وہ حق ہے جس کو ہم سننے کے لیے گئے. اس نے کہا پھر چلو ابو جہل کے پاس بھی چلیں. پھر ابو جہل کے پاس بھی انہوں نے کہنے لگے بھی بات ٹھیک ہے ہم نہیں جائیں گے، سنیں گے نہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ وہ جو پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں. اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں اس بات کو، لیکن کیسے بتائیں لوگوں کو؟ اگر لوگوں کو بتائیں گے تو پھر ہماری سرداری تو گئی نا، ہماری سرداری تو گئی نہیں. اسی بات پر پکے ہو جاؤ کہ ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے، ہم نے اس بات پر کرنا ہے کہ یہ استغفر اللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو دوستو قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور قرآن آگے یہ بھی کہہ دیا، ایک سورہ فرمایا ان کنتم فی ریب مما، اگر تم اس کے مقابلے میں ایک سورت لے آؤ، اور ایک آیت میں فرمایا ایک آیت ہی لے آؤ، نہیں لا سکے، کیونکہ یہ حق ہے، سچ ہے، یہ قیامت تک چلے گا اور قیامت کے بعد بھی جو اس سے محبت کرنے والے ہیں اس سے جدا نہیں ہوں گے.
اللہ پاک ہمیں بھی دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔